فاتحة إلى حضرة روح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. فإن من جودك الدنيا وذروتها ومن علومك علم اللوح والقلم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد. قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد. ما گدائیم تو سلطان دو عالم ہستی. از تو داریم تما یا شہ جیلا مدد. مگر دا بے بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ تو پشتی. بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی. الطفیل سید سالار مسعود زمان. شیر حق شاہ شہیداں فاتح ہندوستان. فاتح و غالب کنم بر ہر یکے از دشمناں. حملہ خوشحال گرداں
اے خدائے دو جہاں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم حضرات، ذہن آپ کا حاضر رہے. کل میں نے یہاں تک آپ کے سامنے گفتگو عرض کی تھی کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے پیارے حبیب کی تربیت اور رضاعت کا زمانہ پورا ہونے کے بعد انہیں لا کر کے آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ کے سپرد فرم کر دیا. اور سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہی فرمایا کہ حلیمہ سعدیہ اب اپنے صاحبزادے کی نگہداشت، ان کی پرورش اور دیکھ ریکھ میں خود کروں گی. 3 سال کی کم و بیش اس وقت اللہ کے پیارے حبیب کی عمر شریف تھی. اور جیسا آپ نے مسلسل تقریروں میں سنا کہ اللہ کے پیارے حبیب کی برکتیں اور آپ کا فیضان جہاں پر بھی آپ رہے برابر ظاہر ہوتا رہا. سیدہ آمنہ بھی تربیت کا حق ادا کرتی رہی. حضرت عبد المطلب ابھی حیات ظاہری میں تھے، وہ بھی آپ کی تربیت کا حق ادا کرتے رہے. تو اسی دوران علماء سیر نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ عمر شریف سرکار کی جو رہی ہو اس وقت 4 سال کی یا 5 سال کی یا جیسا بھی زمانہ گزرتا رہا، اللہ کے پیارے حبیب کی آنکھوں میں آشوب ہو گیا، جسے ہماری آپ کی زبان میں کہتے ہیں کہ آنکھیں اٹھ آئیں. اور بظاہر کچھ معمولی سی تکلیف کا بھی احساس بچپنا ہے اللہ کے پیارے حبیب کا، اور آپ کی آنکھوں میں آشوب کا معاملہ ہو گیا. تو آپ کے دادا حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے علاج کی بڑی کوشش کی، لیکن آشوب چشم میں شفا نہیں ہو رہی تھی. یہ قدرت کے راز ہیں، مشیت کے راز. تو مکے کے چند ذمہ دار لوگوں نے مشورہ دیا کہ اے سردار قریش، مکہ مکرمہ سے کچھ فاصلے پر ایک مقام ہے جس کو مقام عکاظ کہا جاتا ہے. وہاں پر ایک عیسائی راہب رہتا ہے اور اس کا وہاں عبادت خانہ ہے. اس کے متعلق مشہور ہے کہ وہ آنکھوں کا بہت بہتر علاج کرتا ہے. لہذا آپ اپنے پوتے حضرت محمد ابن عبداللہ کو لے کر اس راہب کے پاس جائیں، یعنی وہ عیسائی عالم عابد اپنے مذہب کا. لوگوں نے کہا اس کے پاس جائیں، امید ہے کہ اس کے علاج سے شفا ہو جائے گی. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے پیارے حبیب کو لیا اور لوگوں کے بتائے ہوئے پتے کے مطابق جب آپ مقام عکاظ پر پہنچے اور اس عیسائی راہب کے عبادت خانے کو تلاش کیا
جب اس کے عبادت خانے کے قریب پہنچے تو معلوم یہ ہوا، بعض روایتوں میں ذکر ملتا ہے کہ یہ عیسائی راہب سال بھر کے بعد ایک مرتبہ نکلتا ہے ایک دن کے لیے، اور جب تو پھر اپنے عبادت خانے میں چلا جاتا ہے تو سال بھر کے بعد ہی باہر نکلتا ہے۔ اور اتفاق یہ ہے کہ یہ نکلا ہوا تھا راہب، اور ابھی آپ کے آنے سے پہلے عبادت خانے میں داخل ہو گیا ہے، اب تو یہ سال بھر کے بعد ہی نکلے گا۔ تو یہ لاج کے لیے اب سال بھر کا انتظار کا معاملہ تھا ہی نہیں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں کے لوگوں کی یہ گفتگو سنی، ابھی آپ خاموش کھڑے تھے اور فکر مند تھے کہ آپ کی نگاہوں نے بھی دیکھا کہ جیسے عابد کا عبادت خانہ زلزلے کی وجہ سے کانپ رہا ہے۔ عابد کا عبادت خانہ جیسے زلزلے میں عمارتیں کانپتی ہیں، مکان لرزتے ہیں، ویسے ہی وہ مکان تیزی کے ساتھ جیسے زلزلہ آ گیا ہو لرز رہا ہے اور کانپ رہا ہے۔ اور اسی لمحے عبادت خانے کا دروازہ کھلا اور وہ راہب باہر آ گیا، جس کی تلاش میں آپ گئے تھے وہ باہر آ گیا۔ ابھی آپ پر اس کی نظر نہیں پڑی، لوگوں سے پوچھا کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے کہ میرا عبادت خانہ ہل رہا ہے، لرز رہا ہے، اور جیسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سجدہ کرنا چاہتا ہو۔ اور اے لوگوں، معاملہ کیا ہے؟ چونکہ میں نے ابھی تو دروازہ بند کیا ہے، ابھی میں اپنے عبادت خانے میں داخل ہوا ہوں، بس اندر داخل ہونا تھا کہ جیسے میرا پورا عبادت خانہ نور سے بھر گیا اور لرزنے لگا۔ محسوس یہ ہوا کہ شاید یہ عبادت خانہ کسی رخ پر سجدہ کرنا چاہتا ہے۔ تو دوسرے کیا جواب دیتے؟ اس کے چند لمحوں کے بعد جب اس نے پلٹ کر دیکھا حضرت عبد المطلب کی جانب اور اللہ کے پیارے حبیب کے رخ انور پر نظر پڑی تو بے ساختہ قریب آ گیا اور ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا، چونکہ وہ اگلی کتابوں کا عالم تھا اور اگلی کتابوں میں اللہ کے پیارے حبیب کے متعلق پیشین گوئیاں بھی لکھی تھی، سرکار کا حلیہ پاک بھی لکھا تھا۔ قریب آ کر برجستہ کہنے لگا کہ حضرت عبد المطلب، یہ انہی شاہزادے کی عظمت و رفعت کا اثر ہے کہ جب یہاں یہ تشریف لے آئے تو ان کی وجہ سے میرا عبادت خانہ نور سے بھر گیا، اور انہی کی تعظیم کے لیے میں نے محسوس کیا کہ میرا عبادت خانہ اس طرح لرز رہا ہے گویا تعظیماً کسی کو سجدہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ انہی شاہزادے کا مقام ہے جن کو آپ لے کر کے آئے ہیں۔ میں ان میں وہ نشانیاں پا رہا ہوں، میں وہ علامتیں پا رہا ہوں جو میں نے اگلی قدیم کتابوں میں پڑھا ہے۔ اب یہ بتائیں کہ ان کو یہاں لے کر آنے کا مقصد کیا ہے؟ اے حضرت عبد المطلب، اپنے ان شاہزادے کو آپ کس مقصد کے لیے یہاں پر لے کر آئے ہیں؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، اے راہب، میرے ان صاحبزادے کی آنکھوں میں آشوب ہے، میں نے شہر مکہ میں علاج کی بڑی کوشش کی لیکن شفا نہیں ہوئی، تو لوگوں نے مجھے تیرا بتایا کہ تو آنکھ کا بہترین علاج کرتا ہے، میں انہی کی آنکھوں کے علاج کے لیے تیرے پاس آیا ہوں۔ تم یہاں راہب کا جواب سنو، اللہ اپنے حبیب کی عظمت کو کیسے ظاہر فرما رہا ہے۔ میاں آنکھ والے ہوں تو ان کے جلووں کو دیکھیں،
راہب کا جواب یہ تھا، اے حضرت عبد المطلب، لوگوں نے آپ کو پتہ بتایا کہ میں آنکھوں کا علاج کرتا ہوں، یہ بھی صحیح ہے کہ میں آنکھ کا معالج ہوں، آپ اسی غرض سے میرے پاس آئے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ آپ بیمار کو طبیب کے پاس نہیں لائے، بلکہ ساری دنیا کے طبیب کو آپ مجھ جیسے بیمار کے پاس لائے ہیں۔ طبیب یہ ہے، بیمار میں ہوں۔ راہب اقرار کرتا ہے، طبیب یہ ہیں، بیمار میں ہوں، میں ان کا علاج کروں، میری کیا مجال ہے، یہ تو مکمل خود شفا ہے۔ تو حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ اے راہب، آخر تیرے کہنے کا مقصد کیا ہے، تیری گفتگو کا مقصد کیا ہے؟ تو راہب نے کہا، اے حضرت عبد المطلب، یہ تو ساری کائنات کو شفا دینے والے ہیں، ان کا علاج کوئی غیر نہیں کر سکتا۔ رہا آشوب چشم کا معاملہ، تو میں آپ کو بتائے دے رہا ہوں کہ ان کا علاج انہی کے پاس ہے۔ ان کے منہ سے ان کا تھوڑا سا لعاب دہن یعنی تھوک شریف لے کر آنکھوں میں لگا دیجئے، شفا ابھی ہو جائے گی۔ راہب کہہ رہا ہے، وہ اگلی کتابوں کا وہ عالم تھا، وہ اللہ کے پیارے حبیب کے حالات سے، معاملات سے، ہر چیز سے آشنا تھا۔ اصحاب سیر کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت آپ کے لعاب دہن کو اپنی انگلی میں لیا اور جیسے ہی آنکھوں میں لگایا، آشوب چشم کا مرض ایسا دور ہوا جیسے کبھی مرض تھا ہی نہیں۔ اللہ کے حبیب کی شان کو دیکھیں، عظمت کو دیکھیں، مقام کو دیکھیں۔ اور پھر حضرت عبد المطلب جب وہاں سے چلنے لگے تو غالباً راہب نے یہ بھی وصیت اور تاکید کی کہ حضرت عبد المطلب اپنے ان شاہزادے کی آپ بہت حفاظت کیجئے گا، یہودی ان کے بدترین دشمن ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ انہیں کوئی تکلیف پہنچائیں۔ اللہ کے حبیب کو حضرت سیدنا عبد المطلب نے لیا، مکہ مکرمہ واپس تشریف لائے، اور انوار و برکات کا برابر اسی انداز پر ظہور ہوتا رہا، ہر موڑ پر، ہر موقع پر برابر سرکار کے انوار اور برکتیں ظاہر ہوتی رہیں، اور یہاں تک کہ زمانہ گزرتا گیا۔ آپ نے میری تقریر میں سنا ہوگا کہ 10 مہینے کی اللہ کے پیارے حبیب کی جب عمر شریف تھی تو اسی عمر شریف میں آپ تیر اندازی کرنے لگے تھے، اور اب ادھر جب وقت گزرا، کم و بیش علماء کی روایت کے مطابق اور 6 سال کی آپ کی عمر شریف ہوئی، تو آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ نے حضرت سیدنا عبد المطلب سے یہ کہا کہ میری تمنا اور آرزو ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے ان صاحبزادے کو لے کر مدینہ طیبہ جاؤں اور اپنے شوہر حضرت عبداللہ کی قبر شریف کی زیارت کر کے واپس آ جاؤں۔ میری تقریر اگر ذہن میں ہوگی کہ میں نے یہ بتایا تھا کہ اللہ کے پیارے حبیب جب اپنی والدہ ماجدہ کے شکم پاک میں جلوہ فرما ہوئے ہیں اور 4 مہینے ہی کا عرصہ گزرا تھا کہ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے والد ماجد ملک شام تشریف لے گئے تجارت کی غرض سے، اور واپسی میں مدینہ طیبہ ہی میں بیمار ہوئے اور وہیں وصال ہو گیا تھا۔ اتنا، اور اب یہ 6 سال کا زمانہ گزرا تو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس لیے خیال کیا، ابھی تک اس لیے رکی رہی کہ اگر میں اپنے صاحبزادے کو لے کر کے، یعنی اللہ کے پیارے حبیب کو لے کر
ابھی مدینہ طیبہ کا سفر کرتی ہوں تو ابھی ان کا بچپنا ہے، 2 سال یا 4 سال کی عمر ہے، ممکن ہے سفر کی مشقت برداشت نہ کر سکیں، آپ کو تکلیف ہو جائے، لیکن جب 6 سال کی عمر شریف ہو گئی اور سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اندازہ لگا لیا کہ اب میرے شاہزادے کو سفر میں کوئی تکلیف نہ ہوگی، تو حضرت عبد المطلب سے گزارش کی کہ مجھے اجازت دیں کہ میں مدینہ طیبہ جاؤں اور اپنے شوہر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر شریف کی زیارت کر لوں، اور میرے شاہزادے یہ محمد بھی اپنے والد ماجد کی قبر کی زیارت کر لیں۔ وہی تمنا نیک تھی، آرزو بڑی پیاری تھی، حضرت عبد المطلب روک نہ سکے، اجازت دے دی کہ اجازت ہے کہ جائیں مدینہ طیبہ، جتنے دن چاہیں قیام کریں اور اس کے بعد پھر وہاں سے واپس آ جائیں۔ علماء سیر بیان کرتے ہیں کہ کوئی بڑا قافلہ نہیں، حضرت سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ ہیں، اللہ کے پیارے حبیب ہیں، اور آپ کی خادمہ حضرت ام ایمن ہیں۔ میاں یہ بڑی خوش نصیب خادمہ ہیں، اصل میں یہ تو کنیز تھی آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور ان کے وصال کے بعد پھر وہ سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ کے پاس رہی، اور حضرت ام ایمن کو بھی یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے بھی اللہ کے حبیب کی رضاعت کی خدمت انجام دی ہے اور پرورش میں بڑا زیادہ حصہ لیا ہے۔ اور خوش نصیب تو ایسی ہیں کہ جب اللہ کے پیارے حبیب نے اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت بھی سرکار کی بارگاہ میں رہی، اور زندگی کی آخری سانس بھی اللہ کے حبیب کی چوکھٹ پر پوری کی ہے۔ میاں نصیبہ ہے، بلند نصیبہ، آپ حبشہ کے رہنے والی تھی، حبشی تھی، اور لیکن جس انداز سے آپ نے خدمت انجام دی ہے اور جس انداز پر اللہ کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں آپ رہی ہیں، میاں وہ آپ کا مقدر ہے۔ یہ قافلہ مختصر انداز سے 2 اونٹوں پر مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کے لیے روانہ ہوا، منزلیں طے کرتا ہوا، بھئی 2-4 میل کا سفر تو نہیں، ایک طویل سفر تھا۔ حضرت سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے حبیب کو لے کر حضرت ام ایمن کے ساتھ مدینہ طیبہ پہنچ گئیں، اور قبیلے بنی نجار میں وہی قیام کیا جو حضرت عبد المطلب کا ننیحال تھا۔ آپ نے تشریح میری تقریر میں سنی ہوگی کہ حضرت ہاشم رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عبد المطلب کے والد ہوتے ہیں، انہوں نے وہی مدینہ طیبہ میں شادی کی تھی، اور وہی آپ بھی ملک شام میں آپ کا وصال ہوا ہے، اور غالباً بروایت غزہ کے مقام پر ان کا مزار شریف ہے، تو وہیں پر انہی کے ننیحال میں قیام ہوا۔ 1 مہینے تک سیدہ آمنہ قبیلے بنی نجار کے اسی خاندان میں رہی، برابر زیارت کا شرف حاصل کرتی رہی۔ علماء فرماتے ہیں کہ سرکار کا تو ابھی بچپنا ہے، 6 سال کی عمر شریف، ایک دن ایک یہودی کی نظر آپ پر پڑی جو اگلی کتابوں کا عالم تھا اور اگلی کتابوں کا وہ پڑھا لکھا جاننے والا، تو سرکار کے قریب آیا، غور سے دیکھ رہا تھا سرکار کے چہرے پاک کو، اور نظر ڈال رہا تھا جیسے کچھ نشانیاں تلاش کر رہا ہو، چونکہ اگلی کتابوں کا عالم سرکار کے قریب آ کر کے وہ ادب سے پوچھتا ہے، مسمک یا غلام، یعنی اے صاحب زادے آپ کا نام کیا ہے؟ یہودی پوچھتا ہے
کہ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے سنجیدگی سے جواب ارشاد فرمایا، اسمی محمد، میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام سننا تھا کہ یہودی گویا چونک پڑا اور کہا، صاحبزادے زحمت نہ ہو تو اپنے دونوں کندھوں کا درمیانی حصہ مجھے دکھا دیجئے۔ دونوں کندھوں کے بیچ کا حصہ جو گردن کے حصے کے نیچے ہے، آپ کا بچپنا تھا، کوئی خیال نہیں کیا، وہاں سے کپڑے کو ہٹایا، یا یہودی نے خود کپڑا ہٹا کے دیکھا تو اسے آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت نظر آ گئی، جس پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا۔ بس نظر پڑنی تھی کہ یہودی کی حالت غیر ہو گئی، اور برجستہ اسی وقت پکار کر کے کہتا ہے کہ ہوا نبی ہذہ الامہ، یہ اس امت کے نبی بن کر کے تشریف لائے ہیں۔ سرکار تو گھر میں تشریف لائے، یہودی اپنے علماء کے پاس گیا اور جانے کے بعد بتایا کہ اس قسم کے ایک صاحبزادے قبیلے بنی نجار میں تشریف لے آئے ہیں، میں نے یہ نشانیاں دیکھی ہیں، اور اگلی کتابوں میں نبی آخر الزماں کے متعلق جو تشریح ہے کہ ان کا نام یہ ہوگا، حلیہ یہ ہوگا، دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، میں نے وہ ساری چیزیں دیکھ لی ہیں۔ تو حضرت ام ایمن فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ یکے بعد دیگرے یہودیوں کے ذمہ دار لوگ، ان کے علماء آنے لگے، سرکار کو دیکھتے تھے تو فرماتی ہے کہ جب وہ سرکار کو دیکھ کر کے لوٹتے تھے تو چونکہ اگلی کتابوں کو انہوں نے پڑھا تھا، سرکار کا حلیہ اور نشانیاں موجود تھیں، وہ یہودی عالم یا ذمہ دار لوگ یہ کہتے ہوئے لوٹتے تھے کہ ہوا نبی ہذہ الامہ، یعنی یہ شاہزادے اس امت کے نبی ہیں، وہذہ دار و ہجرت ہی، اور یہی شہر مدینہ ان کے ہجرت کا مقام ہوگا۔ یہاں ساری نشانیاں موجود ہیں، ساری علامتیں موجود ہیں، برابر وہ کہتے تھے یہ اس امت کے نبی ہیں، اور یہی شہر مدینہ آنے والے وقت میں ان نبی آخر الزماں کے ہجرت کا شہر ہوگا۔ حضرت ام ایمن فرماتی ہیں کہ جب یہودیوں کی آمد رفت کو دیکھا گیا، سیدہ آمنہ نے بھی، ہم نے بھی خطرہ محسوس کیا کہ یہ کینہ پرور قوم ہے، یہ حاسد قوم ہے، ایسا نہ ہو کہ کہیں اللہ کے پیارے حبیب کو یہ کوئی صدمہ پہنچائے یا کوئی تکلیف پہنچائے۔ کہتی ہیں ہم وہاں سے 1 مہینہ قیام کرنے کے بعد مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہو گئے، تاکہ یہودی کوئی شرارت یا کوئی فتن و فساد برپا نہ کرنے پائے۔ تقدیر الہی، درود پاک پڑھنے تو آگے کی بات عرض کر دوں۔ طیبہ سے روانگی کے بعد ایک مقام آتا ہے جسے مقام ابوا کہتے ہیں۔ یہ بالکل مکہ شریف اور مدینہ شریف کے کم و بیش بیچ میں ہے، یعنی پہلے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کا یا مدینہ شریف سے مکہ شریف کا قدیم راستہ یہی تھا۔ اسی طرف سے قافلے سفر کرتے تھے، اور اللہ کے پیارے حبیب نے کم و بیش اسی راستے سے ہجرت فرمائی ہے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کے لیے۔ اسی لیے اس کو طریق الہجرت بھی کہا جاتا ہے، یعنی ہجرت کا راستہ۔ یہاں پر بھی مقام ابوا پر بھی سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ کے رشتہ دار لوگ یا خاندانی تعلق کے لوگ موجود تھے۔ اندازہ لگائیں نظام قدرت ہے۔ مقام ابوا پر پہنچنے کے بعد حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طبیعت علیل ہو گئی، آپ بیمار ہو گئی۔
حضرت ام ایمن فرماتی ہیں کہ ہم وہی رک گئے مقام ابوا پر کہ جب شفا ہو جائے تو آگے سفر کیا جائے گا، چونکہ سفر اتنا آسان تو نہیں تھا کہ اتنی آسانی کے ساتھ سفر طے ہو جائے، اونٹوں کا سفر ہے۔ کہتی ہیں حضرت ام ایمن کہ علاج بھی ہوتا رہا لیکن مرض میں شفا نہیں ہو رہی تھی، مرض برابر بڑھتا جا رہا تھا، اور آخر وہ وقت آ گیا جو تقدیر الہی کہ مرض کی شدت تھی۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کا وقت قریب آ گیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب کی 6 سال کی عمر شریف ہے، آپ اپنی والدہ ماجدہ کے قریب بیٹھے ہوئے اپنے مبارک نورانی ہاتھوں سے ان کے سر مبارک کو دبا رہے تھے۔ حضرت ام ایمن اور دوسرے لوگ سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قریب بیٹھی ہوئی اور خدمتیں انجام دے رہی تھی۔ حضرت آمنہ کہ ایمان کی شان دیکھو، آپ نے اس آخری وقت میں کیا کلمات ذکر کیے ہیں اور کیا فرمایا ہے۔ اشعار کئی ایک ہیں اور غالباً پہلا مصرع اس کا مفہوم یہی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ان صح ما ابصرت فی المنام، یعنی اگر وہ سچ ہے کہ جو میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ مخاطب کر رہی ہے اللہ کے پیارے حبیب کو، اپنے شاہزادے کو، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، کہتی ہیں اے پیارے بیٹے، ان صح ما ابصرت فی المنام، اگر وہ سچ ہے کہ جو میں نے تمہارے متعلق خواب دیکھا ہے تو خواب یہی ہے کہ انت مبعوث فی الانام وتبعث فی الحل والحرام، یعنی اے میرے پیارے شاہزادے، تم ساری کائنات کے رسول بن کر کے جلوہ گر ہوگے۔ جو میں نے تمہارے لیے خواب دیکھا ہے، حل ہو یا حرام ہو، ساری کائنات کے رسول بن کر کے تم آئے ہو، اور رب تعالیٰ نے تمہارا وہ مقام عطا فرمایا ہے۔ حضرت آمنہ اگر خدا کی وحدانیت پر یقین نہ ہوتا تم یہاں یہ شعر نہ پڑھتی اللہ کے پیارے حبیب کو مخاطب کر کے۔ اور یہی نہیں، پھر اس کے بعد جو شعر پڑھا ہے، آپ فرماتی ہیں کہ اے پیارے بیٹے، تمہارا دین وہی دین اسلام ہے جو تمہارے باپ ابراہیم کا دین تھا، اور تم اسی دین اسلام کے نبی برحق بن کر کے دنیا میں جلوہ فرما ہوئے ہو۔ اور آخری شعر میں یہ فرمایا فَاللَّهُ أَنْهَاكَ مِنَ الْأَصْنَامِ، اور اے میرے پیارے بیٹے، میں تمہیں نصیحت اور تاکید کرتی ہوں کہ خبردار اس قوم کا ساتھ نہ دینا جو بتوں کے قریب جاتی ہے، اس لیے کہ تم نبی برحق بن کر آئے ہو، تمہارا مقام کچھ اور ہوگا۔ یہ اشعار موجود ہیں سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ اللہ کے پیارے حبیب کو مخاطب کر کے یہ اشعار پڑھتی ہیں۔ اس کے بعد تاریخوں میں ذکر ہے کہ جب بالکل نزا کا وقت قریب آ گیا، سرکار اپنے مبارک ہاتھوں سے آپ کے سر مبارک کو دبا رہے ہیں۔ بچپنا ہے، کیفیت دیکھ کر سرکار کی چشمان مبارک کے اندر بھی آنسوؤں کے قطرے ہیں۔ سیدہ آمنہ اس کے بعد فرماتی ہیں کہ ہر زندہ کو ہر ایک دن مرنا ہے، ہر زندہ کو کل حی میت، ہر زندہ کو ایک دن مرنا ہے، وَكُلُّ كَبِيرٍ فَانٍ، اور ہر بڑے کو ایک دن فنا ہو جانا ہے، وَكُلُّ جَدِيدٍ بَالٍ، اور ہر نئی چیز کو پرانی ہو جانا ہے۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں یا ان کے یہ مبارک کلمات ہیں کہ انی میت و ذکری باقٍ، اے لوگوں یعنی قریب کے لوگوں سے مخاطب کر کے سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ انی میت،
اگرچہ میں اب دنیا سے رخصت ہو رہی ہوں، لیکن میرا یقین ہے کہ میرا ذکر میرے شاہزادے کے ذریعے قیامت تک باقی رہے گا، میرا ذکر مٹنے والا نہیں ہے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ میرا ذکر میرے ان شاہزادے کے ذریعے صبح قیامت تک باقی رہے گا۔ میاں سوچ لو کہ سرکار کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ، اللہ کی بارگاہ میں ان کا کیا عقیدہ، اور یہ کلمات عرض کہنے کے بعد سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آنکھیں بند کر لی، روح پرواز کر جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ سوچیں اللہ کے پیارے حبیب کی عمر شریف ابھی 6 سال کی ہے۔ علماء سیر نے ذکر کیا کہ اب سارا ذمہ اور سارا بوجھ حضرت ام ایمن پر آ چکا تھا۔ بھائی سفر کی منزلیں ہیں، کوئی اور ساتھی نہیں ہے۔ چند دن حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے حبیب کو لے کر وہاں قیام کیا مقام ابوا پر۔ میاں اب تو اللہ اس نجدیوں کو غارت کرے، یہ اتنے گستاخ بددین اور بد مذہب ہیں کہ جس پہاڑی پر سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ کا مزار مقدس تھا، ان ظالموں نے پوری پہاڑی کو کھود کر کے گڑھا بنایا ہے۔ اور جو لوگوں نے بتایا کہ اس پہاڑی کے گرد کئی کلومیٹر میں دائیں بائیں کانچ کے ٹکڑے توڑ کر پھیلا دیے ہیں کہ اللہ کے حبیب کا کوئی چاہنے والا وہاں پہنچ نہ سکے۔ اللہ ان نجدیوں کو غارت کرے، یہ اتنے ظالم، اتنے شقی اور گمراہ بددین ہیں۔ ورنہ بحمد اللہ مجھے بھی شرف حاصل ہے کہ اس پہاڑی کی میں نے بھی زیارت کی، اپنے مرشد برحق سیدی سرکار مجاہد ملت کے ساتھ، اور بھی دوسرے احباب تھے۔ ایک مختصر سی پہاڑی تھی، اسی پہاڑی پر سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ کا مزار مقدس تھا۔ نہ بظاہر وہاں کوئی باغ، نہ کوئی چمن، نہ اور کوئی چیز، لیکن واللہ العظیم اگر زیارت کا موقع نصیب ہوتا تو وہاں کی سادہ فضا ایسی معلوم ہوتی تھی کہ جیسے ہزاروں جنتیں اتر آئی ہوں۔ وہ نورانیت، وہ سکون، وہ کیفیت، اور میاں کیوں نہ ہو کہ وہاں وہ ذات آرام فرما ہے کہ جن کی گود میں کتنے برس اللہ کے حبیب کھیلے ہیں، جن کے شکم پاک میں اللہ کے حبیب کا نور جلوہ گر رہا ہے، کتنی رحمتیں نازل ہوں گی ہماری عقلیں اندازہ نہیں لگا سکتی۔ اللہ ان نجدیوں کو غارت کرے۔ اب تو پہاڑی کا نام و نشان بھی انہوں نے ختم کیا ہے۔ ذہن کو وہیں پر لائیں کہ چند دن مقام ابوا میں قیام کرنے کے بعد حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے پیارے حبیب روحی فدا ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لیا۔ ایک اونٹ اور اس پر زادے سفر، اور ساتھ میں رہنمائی کے لیے جو رہا ہو، 2 اونٹوں کا یہ مختصر سا قافلہ اب مقام ابوا سے مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوا۔ اور چند دنوں کا سفر طے کرنے کے بعد حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے پیارے حبیب کو لے کر کے اور مکہ مکرمہ میں آ گئی۔ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کیا۔ حضرت عبد المطلب بھی خبرگیری کرتے تھے اور دیکھ ریکھ کرتے تھے، ایک لمحے کے لیے اللہ کے حبیب کو اپنے آپ سے جدا نہیں فرماتے تھے۔ اور حضرت ام ایمن نے بھی برابر خدمت میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ اب آگے کی تفصیلات انشاءاللہ کل کی تقریر میں عرض کر دوں گا، بس آج گفتگو یہیں تک ہوگی۔ آگے کی بات اگر شروع کرتا ہوں تو میں اپنی صحت کے باعث تکمیل کر نہ پاؤں گا۔ درود پاک پڑھ لیجئے، پیدائش پاک عرض کر دوں۔ جب یہ نظام عالم بگڑ چکا تھا، دنیا گمراہ ہو چکی تھی،
ہر طرف کفر و شرک کا دورہ تھا، تو اس نظام عالم کو سنوارنے کے لیے ہمارے آپ کے آقا و مولا حضور مدنی تاجدار، اللہ کے محبوب حضور دانائے غیوب، روحی فدا ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ربیع الاول شریف کے مہینے میں دوشنبے کے دن 12 تاریخ صبح صادق کے وقت با ہزارہ جاہو جلال جلوہ فرما ہوئے سرکار قیامت پر تمامی انبیاء، حور و غلمہ، ملائکہ، غرض کے ساری کائنات نے درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا۔